میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز جو اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے تاریخی ہچکچاہٹ. مطلب ہوا اس کا ہچکچاہٹ، بات کرنے میں ہچکچاہٹ جو تاریخی طور پر انسان کو ورثے میں ملی ہے. تاریخی ہچکچاہٹ. مجھے بتائیے کہ کسی سے رستہ پوچھتے ہوئے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ہچکچاہٹ. کیا پرابلم ہے بھائی؟ ہچکچاہٹ ہماری فطرت میں بھری ہوئی ہے، لہٰذا ہم اپنے مریض سے سچی بات نہیں کر سکتے، ہمیں ہچکچاہٹ ہے. یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ماں نے وہ بوتلیں دیکھی تو مجھے 2 دن لگے ماں کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے کہ آپ نے اس بارے میں بات کر لینی ہے بیٹے سے. انہوں نے کہا جی میں کر لوں گل. میں کہا جی کر لو گل. تو پھر انہوں نے کہا کہ ناراض تو نہیں ہوئے گا؟ میں کہا مینوں نہیں پتا، کر لوں گل کہ نہ کراں. تو میں نے کہا کر لیں، سادہ لفظ. کہتی کس طرح کراں گل؟ میں کہا گھر چ کہڑی زبان بولتے ہو؟ انہوں نے کہا جی پنجابی بولنے ہیں. میں کہا پنجابی چ کر لو. پھر وہ کہنے لگی کہ جی وہ ابے نوں پتہ لگ گیا تو وہ بڑا اپسیٹ ہو جائے گا، وہ تو ویسے ہی وہ نہیں بولتا کئی دن، تو اے سن کے تو وہ بولے گا نہیں. ایسا ہوتا ہے نا گھروں میں کہ ابے نوں پتہ لگ گیا تو چلو ابے کو لکا لو تو ماں پردہ رکھ لے. یہ ہچکچاہٹ، گڑبڑ گھٹالا، کانفیڈینشیلٹی، سیکریسی. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کراچی سے کسی کی کال آئی اور ایک میٹنگ جو ہے وہ میرے ساتھ کوئی خاتون رکھنا چاہ رہی تھی اپنے بیٹے کے علاج کے بارے میں جس کے حالات بہت خراب ہیں، اور نے بتایا کہ ہم بہت وہ ممتاز فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، کانفیڈینشیلٹی ہوگی. میں کہا میرا ایسا بھائی کوئی وعدہ نہیں ہے، تہاڈی مرضی. یہ تو کانفیڈینشیلٹی تو ہوندی ہے ضرور. میں کہا جی وہ پھر تسی جتھے ہوندی ہے اتھے ٹر جاؤ. کانفیڈینشیلٹی کوئی نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بتانے کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو کہنے کی، آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مجھ سے وعدے لیں. بھائی کی بات بہن کو نہیں کرنی، ماں کی بات باپ کے سامنے نہیں کرنی، بچے کی بات گھر میں نہیں کرنی. میرے پاس لوگ مشورہ کرنے آتے ہیں تو سب سے پہلے پتہ کہتے میں باہر چلا جاؤں تسی ایدے نال گل کر لو. میں کہا تسی نامحرم ہو، تسی باہر چلے جاؤ، تسی بیٹھو اتنے آرام نال، تسی بات باہر کا دلی جانا ہے، بیٹھو کول بیٹھ کے گل کرو. تو وہ جو تاریخی ہچکچاہٹ ہے کہ کر لواں گل کہ رہن دواں. میں کسی اور کے ڈاکٹروں کی نہیں بات کر رہا، ہمارے ڈاکٹر جو ڈائبٹیز کے علاج میں خدمات انجام دے رہے ہیں، تو جب کوئی مریض آتا ہے جس کا HbA1 ہوتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ میری ڈائبٹیز زیادہ تو نہیں، تو کہتا ہے نہیں تھوڑی جی، بس تھوڑی جی ہے، معمولی جی. تو مجھے بتائیے کہ جب ڈائبٹیز کسی کی بہت زیادہ ہے اور ڈاکٹر کو وہ پوچھ رہا ہے کہ میں نے دس دیو کہ میری ڈائبٹیز زیادہ ہے کہ تھوڑی جی ہے، تو اس کو بتا دیں جتنی ہے کہ بھئی یہ زیادہ ہے یا تھوڑی ہے، یا ایک ہی جواب رکھ لیں جو سب کو دے لیں کہ ڈائبٹیز ہوتی ہے، یہ تھوڑی یا زیادہ نہیں ہوتی. تو نکلیں ان چیزوں میں سے. بات کرنی ہے سمپل ورڈز میں کر لیں، چہرے پہ ٹینشن لائے بغیر کر لیں، دکھی ہوئے بغیر کر لیں، غصہ کیے بغیر کر لیں. سادہ سا سوال کر لیں کہ یہ یوں ہے، اور اس کے بارے میں پوچھ لیں کیا، کیوں، کہاں، کیسے، کس طرح، کب. اس طرح کی باتیں کو معصوم بن کے پوچھ لیں، اور پھر آپ اسے کہیں کہ بھئی میں سوچ رہی ہوں تم بھی سوچو. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں گھر میں نشے کی بیماری پر تو ہم چاہتے ہیں کہ اج گل مکا دینی ہے، اج کٹی کٹا کٹ دینا ہے. 8 بجے رات بات شروع کرتے ہیں، سویرے 4 بجے تک بات چلتی ہے، اس کے بعد سب تھک ہار کے ٹوٹ کے تو جا کے سو جاتے ہیں. پھر 2 مہینے ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں. 2 منٹ بات کر لیں، 1 منٹ بات کر لیں، دن میں 5 دفعہ کر لیں تاکہ ریپیٹیشن کا اثر ہو. اور یہ نہ سوچیں کہ کوئی بھی گمبھیر مسئلہ ایک ہی سٹنگ میں حل ہو جائے گا. نہیں، ایک سٹنگ میں مسئلے نہیں حل ہوتے، کم از کم 5 سٹنگ، نہیں تو 21 سٹنگ، نہیں تو اللہ طول چلتا رہے گا کام. مسئلے حل کرنے ہیں تو بات بھی چلتی رہے گی. میاں بیوی کے مسئلے 69% مسئلے جو میاں اور بیوی کے درمیان ہوتے ہیں ان کا کوئی حل نہیں ہے، گزارا کرنا پڑتا ہے. 69%. ایویڈنس بیسڈ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ریسرچ بیسڈ بات بتا رہا ہوں
کہ میاں بیوی کے درمیان جو مسئلے ہوتے ہیں ان میں سے 69% مسئلے بالکل حل طلب نہیں ہوتے، 31% حل طلب ہوتے ہیں، ادھر توجہ دے دیں، 69% کو چھوڑ دیں۔ تو گوگل کرنے سے پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ کئی چیزیں ہیں جن میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یہ حل نہیں ہو سکتا، آپ کو کہیں نہ کہیں ہنچ ہوتی ہے، لیکن ہم ادھر زیادہ ٹکریں مار رہے ہوتے ہیں جو حل نہیں ہونے، ادھر کوئی کوشش نہیں کر رہے ہوتے جدھر حل ہونا ہوتا ہے۔ کلیئرٹی، لیکن کلیئرٹی حاصل کرنی ہے تو آپ کو تلاش کرنی پڑے گی، آپ کو تلاش میں نکلنا پڑے گا۔ اینڈ ہم سب بہت لکی ہیں کہ ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں کہ ہماری تلاش 1 گھنٹے کے اندر اندر ہمارا دماغ روشن کر سکتی ہے۔ نیگوشیشن ہے نا جو سیکھنے پڑیں گے، کوئی سائلنٹ ہے تو اس کو بلانا پڑے گا، کوئی سائلنٹ ہے تو کیسے بات کریں کہ وہ بولے، اس کا خوف کیا ہے وہ نکل جائے، کیا وہ سٹون والڈ ہے یا وہ خاموش رہ کے تو اپنی کھال بچا رہا ہے۔ تو بہت سارے طریقے ہیں، جب بات کی جائے گی تو یہ ایک فیلڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں کروشل کنورسیشن، کروشل کنفرنٹیشن، نیگوسیشنز، تو بے شمار چیزیں ہیں، اسرٹیونیس سیکھنی پڑے گی، اور اس سے آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوگی، آپ کے مسئلے بھی حل ہوں گے، آپ کا مریض بھی ٹھیک ہوگا۔ لیکن آپ کو اس سفر پہ چلنا پڑتا ہے اور سفر جاری رہتا ہے، آپ کی زندگی خوبصورت ہوتی رہتی ہے، اس میں آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ اگر آپ اس سفر پہ کبھی محسوس کریں کہ خسارے میں چلے گئے ہیں تو ہمیں آ کے بات کریں، پوچھیں کہ یہ تو آپ تو کہتے تھے فائدہ ہوگا۔